اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ المعصومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرجو لقاء فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ صلوات پڑھنے میں بڑھا تو جو ہے نوکری شروع کی جائے محمد والے محمد کا خالق اللہ بانیان کی اس محنت کا صلہ انہیں عزیز عطا کریں۔ ہمارے بہت ہی عزیز حکیم صاحب مالک ذکر کا صدقہ ان کی زندگی میں جان مال عطا کریں۔ اور ویسے بھی جو آج کا جشن ہے سید دعا کیجیے گا کہ جو آج مولا کا مولود کعبہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ منعقد کیا ہے، اور آپ جتنے بھی ارباب بلاد ہیں آپ سب کو اس جشن کی مبارک ہو، اور کوشش کیجیے گا کہ جتنا لمحہ میں نے آپ سے گفتگو کرنے، کیونکہ پہلی مجلس ہے، پہلی مرتبہ صحیح بات آئے ہیں اللہ کے بعد، تو جتنے لمحے میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے ہر چہرہ جو ہے وہ کتاب مقدس لکھی ہوئی نظر آنی چاہیے، اور اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اتنا بولنا ہے تاکہ مجھے احساس ہو جائے کہ میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں بلکہ جامع ولاسی شفا پان ہوگا۔ یہ ذکر کسی تعداد کا محتاج نہیں ہوتا، ضروری نہیں کہ امام بار کا یہاں سے لے کے آخر تک بھرا جائے گا، سب پورا حال پھول ہوگا تو پھر بھی مجلس سے ادا ہوگی، نہیں، ایک ہاتھ بھی اٹھ جائے مگر وہ علی والا تو پھر جشن کا بھی لطف آ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی آج جس علی کی آمد کا جشن ہے اس علی کا جشن ہے کہ جو کعبے میں اس کا بدن بن کے آیا۔ تھوڑی سی کوشش کیجیے گا، میں جتنی کوشش ہو سکے کہ بات آسانی سے کر دوں، آپ نے بھی کوشش کر دی، اور ویسے بھی مولا فرماتے کہ قبلہ تھے، پچھلی دفعہ انہوں نے پڑھا، اب وہ مولا کے پاس چلے گئے، اس وقت وہاں پہ جو عرشی جشن ہو رہا ہے، اور ویسے بھی جو فرض کا جشن ہوتا ہے حکیم صاحب مولا فرماتے ہیں اس جشن کو یہ نہ سمجھا کرو کہ تم زمین پہ بیٹھ کے جشن منا رہے ہو، بلکہ اس نیت اور اس سوچ کے ساتھ سید وہ کہتے ہیں جشن منایا کرو کہ عرش کا جشن اور فرش کا جشن آپس میں بغل گیر ہو جائے، کیونکہ پھر ہی لطف آتا ہے اور پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ جی واقعی علی والے سارے اکٹھے موجود ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور ویسے بھی وہ مولا کے پاس ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھا کرو کہ ہمارا خوددار علی والا جو بھی شیعہ ہے ماننے والا ہے چاہے عالم ہے کس کوئی بھی ہے، پر اس دل میں ہم چودہ بلا سچی ہونی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ وہ مر گیا دنیا سے چلا گیا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، مگر مولا فرماتے ہیں کہ من احبنا، یہ حدیث میں ساتویں سرکار کی باب الحوائج کے لیے کے چھٹے بیٹے کی ہے، مولا فرما رہے من احبنا وتبرأ من عدونا کانا مانا، مولا فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ہم 14 رہتے ہیں اور جو ہمارے دشمن پہ لعنت کرتا ہے جہاں ہم ہوں گے وہیں وہ ہوگا۔ جتنے بھی بیٹھے ہیں توجہ ہو گیا، بات شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ مبارکہ میں سے ہے، اس میں دو باتیں رب لوگ کے ساتھ، دو کی دو باتیں، انہی باتوں کو سنتے آپ تک پہنچ گئی، ترجمہ آپ نے سمجھ لیا، میرا آنا جو ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ اب حکیم صاحب کیا کہہ رہا ہے اللہ، من کان یرجو لقاء فلیعمل عملا صالحا، کہ ایک کام ایسا ہے جسے تم نے کرنا ہے تو تمہاری زیارت اللہ کی زیارت ہوگی، کہ اگر اللہ کو اس نگاہ کو دیکھنا ہے تو پھر کرنا کیا ہے، ایک تو عمل صالح کرنا ہے، دوسرا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شامل نہیں ٹھہرانا۔ اب دو کام ہیں، یہ کرو گے تبھی اس کی زیارت ہوگی۔ اب صحیح بات کا مجمع شام کا وقت ہے، ننگے سر قوم بیٹھی ہے، جتنے بھی عزتدار معافی، چلو کوئی ایک تو
तो जश्न सुनने की नीयत से आया होगा, कोई तो ये भी कहेगा ना कि मेरे दिल में अली धड़कता है कि मैं भी अली के फज़ाइल जाके जश्न सुन लूँ, जश्न में शामिल हो जाऊँ। अब दो काम सही बात वालों वो हैं कि अल्लाह कहता है अमल साले करो तो मुझे देख सकोगे, या मेरी इबादत में किसी को शामिल नहीं ठहराना, फिर मेरी ज़ियारत होगी। अब 73 फिरके के जितने भी आले मुफ्ती खतीब जो भी हैं, उनके सरों पे कुरान रख के पूछना कि क्या अल्लाह ने नमाज को अमल साले कहा है? थोड़ा सा ज़्यादा बोला जाएगा, मैं लफ्ज़ भेज सकता हूँ कि क्या अमल साले नमाज है? वो कहेंगे नहीं। फिर पूछना रोज़ा है? वो कहेंगे नहीं। फिर पूछना हज है? कहेंगे नहीं। ज़कात है? नहीं। कौन सा ऐसा अल्लाह जाने अमल है जो अमल साले कहला रहा है? अल्लाह कहता है वो करोगे तो मुझ तक पहुंच सकोगे, मेरी तुम्हें ज़ियारत हो सकेगी। अब सही बात वालों, मुझे नहीं पता कि मुकद्दर का मातम करने कौन आया है और जश्न अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम में अली नबी तालिब में शामिल होके दुआ लेने कौन आया है। बात मैं करके आगे जाने लगा हूँ, वो अमल साले कौन सा है? जब नमाज अमल साले हो नहीं सकता, रोज़ा अमल साले हो नहीं सकता, तो फिर वो कौन सा अमल साले है जिसे अल्लाह बार बार कुरान में कहता है सूरह मुबारका में कि ये करोगे या मेरा जिक्र, उसमें किसी को शामिल नहीं ठहराओगे, कोई शरीक नहीं होगा, ज़ियारत भी होगी, तुम्हारी नमाज भी कबूल होगी, तुम्हारे रोज़े भी कबूल होंगे, तुम्हारा हज भी कबूल होगा, तुम्हारी ज़कात भी कबूल कर ली जाएगी। अब मुझे नहीं पता कौन बंदा क्या सुन रहा है, मगर मैं हक कह के आगे जाने लगा हूँ। वकील साहब, अल्लाह क्या रहा है कि अमल साले करो फिर मेरी ज़ियारत होगी। तफसीर अयाशी से बड़ी तफसीर तेरे मज़हब अहले तशरीह के अंदर कोई है नहीं। उसके अंदर तेरे 11वें इमाम ने, अली के बेटे ने, मेरे मौला मासूम फरमाते क्या है? मौला कहते हैं दुनिया वालों, जिस अमल साले को तुम तलाश करते फिरते हो वो अमल साले मेरे दादे अली की विलायत है। तो क्या कहा? अमल साले अली की विलायत है कि इसमें किसी को शरीक नहीं ठहराना। ये वो विला है कि जिसे पढ़ने से, जिसे दिल में रखने से उसकी ज़ियारत होती है। ज़ियारत कैसे होती है? अब मैंने अभी बताया जश्न से पहले कि अली है कौन? जो उसका बदन बन के 13 रजब को काबे में आया। अब देखें, हर नबी की अपने दौर में सवारी थी। नूह की कश्ती थी, किसी नबी का खच्चर था, किसी का गधा था। तुम्हारे हमारे नबी जिसका हम कलमा पढ़ते हैं उनकी ऊँटनी थी। जिसका आज जश्न है, इसका दुलदुल है। जिस करबला वाले का हम गम मनाते हैं उसका जुलजना है। पर सही वालों है तोहफा। अल्लाह करे सारे खरीदार जितने अली वाले बैठे हैं, मैं जुमला दे के हकीम साहब दुआ लूंगा, जितने बुजुर्ग अली वाले बैठे हैं, मैं आगे चलने लगा हूँ, देखना मेरी तरफ है। क्या कहने उस अली के जो इतनी सवारियां भी गुजरी हैं इस दुनिया में, कितने नबी मासूम गुजरे हैं, किसकी क्या सवारी, उसकी क्या शान। मगर सही वालों, क्या कहने अली के, अली बादशाह आपकी सवारी के क्या कहने कि 13 रजब को जिस वक्त अली की पाक माँ काबे की तरफ आई दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं इतनी बड़ी अमानत आज तुम्हें देने के लिए काबे में जा रही हूँ, 16 रजब को अली को हाथों पे मोहम्मद ने उठा के जमाने को ये बता दिया है। और दुनिया वालों, तुमने नबियों की सवारी देखी है, मगर जो अली है वो अली है कौन, उसकी शान क्या है? जिसकी सवारी मोहम्मद के हाथ बने हैं। तो ये है अली। अब अमल साले अली की वलायत है। दूसरा काम, बस आयत का तर्जुमा करके इसी की रोशनी में सफर करेंगे, पता चल जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। वला युशरिक बेइबादी रब्बी अहदा, कि अपने रब की, अल्लाह जाने, देखो रब की इबादत
عبادت اس کی ہے۔ تو سمجھ تو یہاں آنا چاہیے نا کہ اگر علی کی ولایت کو وہ اللہ عمل سہل کہہ رہا ہے جبکہ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہو، نماز تو اللہ کے لیے ہے نا، لیکن اللہ نے کہا تم نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز کو میں عمل صالح نہیں گنتا، اپنے ولی علی کی ولایت کو عمل صالح۔ تو اس کا مطلب پتہ چل گیا نا کہ نماز اور علی کی ولایت میں فرق ہے۔ کس طرح سے؟ نہیں، اب جو بندے نماز پڑھتے ہیں کچھ بندے، اب اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اللہ کہتا ہے جو بندے مجھ اللہ کی نماز کو پڑھتے ہیں مگر نماز سے غافل ہیں۔ دیکھو نماز پڑھتے ہیں نا، 5 وقت منہ بھی کعبے کی طرف کرتے ہیں، تو جشن منانے آئے تو پھر ذرا تھوڑا ماحول بھی بنانا چاہیے نا۔ اب نماز 5 وقت پڑھتے کعبے کی طرف ہیں، نماز اس اللہ کے لیے تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ بلند کر کے پہلا نام ہی پروردگار کا لیتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ پالنے والے نماز تو تیرے لیے پڑھ رہے ہیں، پھر تو کیسے قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز سے غافل ہیں؟ علی والوں پتہ ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ان بندوں کو، یہ بشر جو بشر زمین پہ بیٹھ کے جو رزق بھی میرے 14 کے طوفان کھاتے ہیں اور شک بھی انہی کو نماز میں رکھ کے نماز سے نکال کے پھر نماز بھی پڑھتے ہیں، میں ان لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ تم لوگ نماز جو پڑھتے ہو وہ نماز سے غافل کیوں ہیں؟ اصل میں نماز سے غافل نہیں ہے، وہ علی کی ولایت سے غافل ہے۔ مولا کو سلامت رکھیں۔ تو کیا کہا؟ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ بھی تیرے 11ویں معصوم سے میرے مولا سے کسی نے پوچھا، سائل نے، کہتا مولا اللہ جو قرآن کے اندر کہہ رہا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اپنے رب کی عبادت رب کی ہے، رب کی عبادت میں کسی کو شامل نہیں ٹھہرانا۔ مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں، سرکار تکیے کی ٹیک لگے ہوئے تھے، ممبر کی ٹیک چھوڑ کے سیدھا ہو کر مسکرا کے لوگوں کو بتاتے ہیں دنیا والوں تم نہیں جانتے کہ اللہ نے قرآن میں ایک اشارہ دیا ہے، صاحبان اشارت کے لیے ہے اشارہ۔ اللہ کرے سارے خریدار رہی ہو، سارے علی والے موالی حلالی بیٹھے ہوں گے میرے سامنے جو سن بھی رہے ہیں، اس جشن کو بھی دیکھنا اور جو عرش پہ علی کا جشن ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ لینا۔ وہ کیا کہتے ہیں مولا؟ مولا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کہنا چاہ رہا ہے اس میں ایک اشارہ ہے، مگر ہے ایمان والوں کے لیے کہ جس کے دل کے اندر ہم 14 کا ایمان، 14 کی ولا ہے، جو واقع رکھ کے نماز بھی پڑھتا ہے، اسے پتا ہے کہ ایمان کل کا کل ایمان ہم 14 ہیں۔ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میری عبادت میں، میری نماز میں، میرے روزے میں، میرے حج میں کسی کو برابر مت لانا، کسی کو شریک مت لانا، تو پھر میں تمہارا عمل قبول کروں گا۔ اصل میں اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ او دنیا والوں تم میرے جو ولایت کا تاج ہے علی، اس کی ولایت میں کسی کو شامل نہ ٹھہرانا۔ تو سمجھ میں آیا کہ علی کی ولایت میں حکیم صاحب کسی کو شامل نہیں ٹھہرانا۔ اب نہیں نماز پڑھتے ہو، رخ کس طرف ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف۔ اب اگر فرض کیا کوئی بندہ کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے کہ جہاں پہ سمت کا پتہ نہ ہو، بھئی کعبے کی سمت کا نہیں پتہ، تو وہ کیا کرے گا؟ اب نماز تو پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے لیے سمت کا ہونا، پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کعبہ اس طرف ہے اور اس کا منہ اس طرف ہے تو نماز تو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہی ہے نا، ایک مرتبہ محفل لگی ہوئی تھی، میرے مولا کے سامنے ایک بندہ آیا، کہتا ہے یا بنا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ کسی جنگل بیاباں میں جا کے پھٹک جائیں اور ہمیں کعبے کی سمت کا پتہ تو نہ ہو، مولا پوچھ آپ سے اس لیے رہے ہیں کیونکہ حقیقی کعبے کے وارث آپ 14 ہیں، تو جو کہیں
سمت ہمیں نہ پتا ہو. اب ہمیں نماز کا اول وقت ہے, ہم نے وضو بھی کرنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, ہم کریں گے کیا؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. اللہ سورہ عمران کے اندر بھی قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ فرمانا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے دنیا والوں کہ تمہیں نہیں پتا کہ میرا چہرہ علی ہے, اینما تولوا ثم وجہ اللہ. اب جس وقت بھی تم یہ سمجھنا کہ ہمارا نماز کا وقت ہے, ہمیں سمت نہیں پتا, پھر جس طرف بھی تم کھڑے ہو جانا وہاں اللہ کا تمہیں چہرہ نظر آ جائے گا. تم نماز کی نیت کر لینا, یا پھر آج کے بعد صحیح والوں شیعہ ہونا وہ بندہ کہلوانا چھوڑ دے, یا پھر علی کو نماز سے نہ نکالنا, کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اینما تولوا ثم وجہ اللہ. تم جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے وہاں پہ چہرہ مجھے علی کا ہوگا. مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا کہا؟ کہ علی کا چہرہ. اور اصل نماز, حقیقی نماز مومن کی ہے ہی علی. دیکھیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بدن کی ہے, علی روح کی نماز ہے. یہ نماز بدن کی, اور ہماری نماز ہے کیا؟ سوچ کی ماری. حکیم صاحب, کوئی بندہ ایک ایسا باکمال مجمع میں بیٹھا نہیں ہوگا, میں کسی بندے سے پوچھ سکتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی ایک رکعت نماز زندگی کی سوچ کے بغیر ہو. سوچ آتی ہے نا. اب نماز کے لیے وضو کر لیا, نیت کر لی, جی پڑھنا کس کے لیے ہے؟ اس کو راضی کرنے کے لیے, اس رب کے لیے, اس مالک کے لیے کہ جو 5 وقت جس کی نماز پڑھ رہے ہو, تمہیں رزق بھی دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے, اس اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے. اب اللہ دنیا والوں کو کہہ کیا رہا ہے کہ نماز تم میرے لیے پڑھتے ہو, مگر جب تکبیرۃ الاحرام کے لیے اللہ اکبر کہتے ہو سوچ میں گھر آ جاتا ہے, وہ رکن باطل ہو گیا. اب قیام کا رکن گیا, رکوع میں چلے گئے, سوچ کے اندر بیٹا آ گیا, کوئی گھر کا مسئلہ آ گیا, اور بھائی نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے, تو پھر سوچ میں تمہارے بیٹا اور گھر کیوں آ رہا ہے؟ اب سارے رکن تم نے صحیح والوں نماز باطل کر دیے, وہ رکن ضائع ہو گئے ہیں. وہ تمہاری سوچ کی نماز کی ضرورت اس پروردگار کو نہیں ہے جس کی نماز خود علی پڑھے, وہ تمہاری نماز قبول نہیں کرے گا. جس کی عبادت کے لیے خود 14 اس نے بنائے ہیں, اسے ہماری سوچ کی نماز نہیں چاہیے. وہ سبق کیا دے رہا ہے کہ جو ان 14 کی محبت میں نہیں مرے گا, جو ان سے محبت نہیں کرے گا, پھر نماز پڑھے گا, سوچ میں گھر آئے گا, نماز تو ضائع ہو جائے گی. حکیم صاحب, وہ نماز سوچ کی ہوگی. اب اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ جعل الحق وزہق الباطل, کہ جب بھی تمہیں لگے کہ سامنے باطل ہے وہ حق کو لے آنا, باطل مٹ جائے گا. اب تم تشہد میں جب آ کے علی کی گواہی دیتے ہو اس وقت ہوتا کیا ہے؟ باطل مٹ جاتا ہے, علی حق بن کے تمہاری نماز میں آ جاتا ہے. یہ دنیاوی رسم نہیں ہے, دنیاوی جشن نہیں ہے. آج خود وہ خدا خود خوش ہے, اور جس کا جشن ہے یہ تمہاری, یہ جو بھی کیمرہ لگا پڑا ہے, میری آواز ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, میں پڑھ بھی رہا ہوں کہ صاحب نے جشن
प्रेशर रखा है। मैं मौला की नौकरी करने के लिए भावलपुर से यहाँ भी आया हूँ, तो मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है, मगर इस कैमरे की कोई वक़्त, कोई अहमियत कुछ भी नहीं है। सैयद जो कैमरे उसने लगा रखे हैं, हाँ अब मैं देख रहा हूँ ना काफ़ी लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं। अली का नारा लगाते वक्त उस वक्त फ्यूज भी बंदे का बल्ब भी डाउन हो जाता है, उसे ये पता तो नहीं चलता ना कि मैं अली का खा भी रहा हूँ, मेरे दिल में अली भी है, शक भी करके बैठ जाता है, चुप भी कर जाता है। जब अली का नाम आता है तो फिर फ्यूज भी इसका उड़ जाता है। तुम्हें इस नारे की कदर का पता अभी नहीं चलेगा, ये तुम्हें क़यामत के दिन पता चलेगा कि उस वक्त जब क़यामत के दिन 50,000 साल का दिन होगा और अल्लाह खड़ा के रखेगा लोगों को। हिसाब जो इतना बड़ा है, उस जब्बार कहार की अदालत मसनद इतनी बड़ी है, उस मसनद के ऊपर जब नबी और अली बैठ के 18,000 अवामिल में से उन लोगों के सबके अमाल तोल के देख रहे होंगे, उस वक्त दो सफ़े जैसे ये पिलर है बरामदे के, ऐसे दो सफ़े हकीम साहब होंगी, इस तरफ भी लोग होंगे, इस तरफ भी लोग होंगे, हर तरफ आदम की नस्ल होगी, अंबिया मुरसलीन भी खड़े होंगे। उस वक्त पता चलेगा जो आज बंदे अली का नाम सुन के बुखार हो जाता है, चेहरे उतर जाते हैं, पता तुम्हें अगले जहान महशर के दिन लगेगा कि इस नारे की, इस अली के नाम की कदर और कीमत क्या थी। फिर पछताओगे कि काश हम दुनिया में उस वक्त अली का नाम ले लेते कि जिस वक्त क़यामत के दिन सहीवाल वालों मिंबर हुसैन पे बावजूद मेरा हाथ है, मुझे इस जश्न की इज्जत की कसम है, मजलिस की पाक तहारत की, ये दो अलम मेरे गवाह है। मैं क़यामत के दिन अपने मौला अली से कहूँगा कि मौला मैंने नमक तेरे खाया था, मैंने नमक हलाली करके तेरे अली वाले शियों को, मैंने मुहिब्बों को बता दिया था। मौला ये जो नहीं समझे मुझ नौकर का, मुझ गुनहगार का तो कसूर नहीं है ना। अब पता उस दिन चलेगा जब दो सफ़े होंगी, इस तरफ से मवाले गुजरेंगे, इस तरफ मुनाफिर रुकेंगे, वो रुक के फरिश्तों से पूछेंगे ये कौन से लोग हैं जिनके आमाल भी कोई नहीं खोल रहा, उन्हें आराम से जन्नत में जाने दिया जा रहा है, और ये लोग कौन हैं? हमें तो खड़ा के हमारे पर उलट रहे हैं, हमारी नमाजें नहीं देख रहे, हमारे रोजे नहीं तोड़ रहे, हमें तो कोई पूछ नहीं रहा, ये कौन है? उस वक्त फरिश्ते जलाल में आके उनका बाजू पकड़ के लेके जाके दिखाएंगे, उनकी जिंदगी का फर्क दिखा के कहेगा जाहिलो ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते या अली की कितना बड़ा मकाम है जनाब जिब्राइल का, जो फरिश्तों का सुल्तान, वो फरिश्ता कि जो उस नूर के समंदर के सामने खड़ा होता है, जहां मेराज में अल्लाह का नबी गया, उसी पर्दे के सामने से अंदर से जो आवाज आती थी, उस आवाज को अपने कानों से, अपने जहन में, अपने ताकत से, उस कुदरती मशीयत की मर्जी से उस आवाज को लेके अपने अल्लाह के हबीब के पास आके सरकार के कदमों पे अपने मलकूती हाथ रख के वो बताता था कि ये वही है, ये अल्लाह कह रहा है, मुझे पर्दे से आवाज आती है। सहीवाल वालों मुझे नहीं पता, जश्न का माहौल है, इतनी बड़ी दाद के बाद दाद होती तो नहीं है ना, मगर अगर असूले समात, क्योंकि ये भी असूल है, जैसे पढ़ना फने किताबत है ना, वैसे सुनना भी फने असूल है ये समात को। अगर जो सुनने वाले हो तो फिर मेरी खातिर ना सही, मेरे मौला अली के जिक्र की खातिर इस असूल को तोड़ देना। मिकाइल ने एक दिन खड़े होके जिब्राइल से पूछा था, ये तो बता तू जो पर्दे के पास जाता है, क्या कभी तूने पर्दा
हटा के देखा है? थोड़ा सा ध्यान से बोला जाएगा। क्या कहा हकीम साहब कि तू जो अल्लाह की वही लेकर आता है, तुझे तो पर्दे से आवाज आती है, क्या तूने कभी पर्दा हटा के देखा है कि पर्दे में बैठा कौन है, पर्दे में आवाज किसकी है? कहता मुझे नहीं पता, मुझे हुक्म ही नहीं है, अगर मैं पर्दा हटा भी दूं मेरे पर जल जाएंगे, मेरी इतनी रसाई तो है नहीं कि मैं पर्दे के सामने जाके पर्दे को सिरका के देख के हटा के चेक करूं, देखूं कि अंदर कौन है। बस मेरा इतना हुक्म है, मैं पर्दे के सामने खड़ा होता हूं, अंदर से जो आवाज आती है मैं अल्लाह के हबीब तक वो पैगाम अल्लाह का देता हूं, फिर उसके बाद वो अपनी उम्मत तक उसका वो पैगाम पहुंचा देता है। अब मुझे इजाजत नहीं है। एक मर्तबा जिब्रील कहते हैं मिकाईल, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जब मेराज पे 126 मर्तबा अल्लाह के नबी ने, अली के मौला ने, रसूल खुदा ने एक मर्तबा मेरे मौला 126 मर्तबा मेराज पे गए। मेराज पे जाके जिब्रील साथ था, जिब्रील नौकर था, बुराक सवारी थी। जब नूर के समंदरों में करवटें ले लेके अल्लाह का नबी उस पर्दे तौहीद के सामने आया, उस वक्त मिकाईल से जिब्रील ने कहा कि एक वक्त तो ऐसा भी था जब मैं सजदा रह के परेशान हो गया। मिकाईल कहता जल्दी बता वो कौन सा वक्त था जो तुझ जैसा बंदा, तुझ जैसा फरिश्ता जो है वो भी परेशान हो गया है। कहता परेशान कैसे ना होता, मैं पर्दे के सामने गया, मैंने अंदर से मोहम्मद की कुदरत के साथ सरगोशी सुनी, मैंने जो आवाज सुनी वो आवाज मेरी सुनी हुई थी। जिब्रील कहते जल्दी बता कौन सी आवाज थी? कहता मैंने ये आवाज जमीन पे भी मोहम्मद के साथ कहीं मर्तबा सुनी थी, मगर मुझे पर्दा हटाने की इजाजत तो नहीं थी कि मैं पर्दा हटा के देखता कि पर्दे में बोल कौन रहा है। कहता मैं परेशान हो गया, मेरा चेहरा उतर गया। उस वक्त मोहम्मद से एक हाथ ने आके मुसाफा किया, उस हाथ को मोहम्मद ने मोड़ के देखा, देख के मोहम्मद कहता है परवरदिगार ये तेरा हाथ है? क्या हाँ यही तो मेरा हाथ है। उस वक्त जब मेराज से वापस आए मैं परेशान था, मैं पर्दे के पास गया, मैंने कहा हाथ बांध के कि पर्दे से जो आवाज आई है मैंने दुनिया में भी सुनी है, मुझे नहीं पता कि ये आवाज पर्दे में से जो आ रही है तो दुनिया की आवाज से मिल कैसे सकती है। जिब्रील कहते मैं परेशान हुआ, मिकाईल कहते जल्दी बता मुझे सुकून नहीं आ रहा, तूने पर्दे में क्या देखा? वो कहते जैसे पर्दा थोड़ा सा हटाया क्या देखा? लहजा जली का था, चेहरा अली का था। मौला पूछ रहा हूँ अल्लाह। और उस वक्त जब पर्दे के पास ये जिब्रील ने देखा कि लहजा उसका है, चेहरा अली का था। अल्लाह अकबर। अब जब सरकार जमीन पे आ गए ना, मेराज तो हो गई, अब मेराज है इतनी बड़ी कि बंदा अगर रोजाना भी, जैसे मेरे किबला फरमाते थे कि घंटा भी पूरा अगर मेराज पे पढ़े ना और 10 दिन भी बंदा पढ़ता रहे तो मेराज नहीं मुकम्मल हो सकती, क्योंकि मेराज है जो इतनी 126 मेराज है। ये हमारे अहले तशरीह के जो आलिम हैं, मुफ्ती हैं, उन्होंने लिखी है। अहले सुन्नत के जो आलिम बड़े बड़े अब्दुल रज़ाक मुस्लिम मुकर्रम जैसे बड़े बड़े जो छत है मज़हब अहले सुन्नत, उन्होंने लिखा कि 110 मरतबा, और उन्होंने जो हमारे अहले तशरीह के वो कहते हैं 126 मरतबा। मगर हकीम साहब बात आगे लुत्फ की है कि जब सरकार आ गए ना, मेराज तो हो गई, मुलाकात तो अली से हो गई, उस वक्त बीबी खदीजतुल अरब के जो अरब की इतनी बड़ी सरदार थी कि जिस बीबी के दस्तरखान के ऊपर सोने चांदी के बर्तन रखे जाते थे, और उनका एक गुलाम था मैसरा जो बर्तन उठाता नहीं था, बल्कि जब वो अरब के लोग, जो अरब के फकीर लोग जब खा के वहां से उठने लगते थे, वो पीछे से आवाज दे के कहता था ओ अरब के लोगों, मदीने वालों इधर आओ, ये अपने जूठे बर्तन साथ ले जाओ।
یعنی یہ مقام ہے اس بی بی کا، اس بی بی کے پاک بستر پہ محمد بیٹھ کے سرکار نے حال بتانا شروع کیا۔ سرکار معراج پہ گئے تھے، ملاقات کر رہا ہے اللہ سے، ہاں ملاقات بھی کر رہا ہے، ہاتھ بھی ملا آیا، دیکھا کیا تھا؟ میں نے بڑا کچھ دیکھا، میں نے سلسبیل کی سیر کی، میں نور کے سمندروں میں گوتے کھاتا کروٹیں لیتا پردہ توحید کے قریب بھی آ گیا۔ میں نے جہنم میں ایک نظارہ دیکھا جہاں علی کے منکر جل رہے تھے، جنت میں نے دیکھا جہاں علی کے موالی نعرے لگا رہے تھے۔ میں یہ نظارے دیکھتا پردہ توحید کے قریب آیا۔ ابھی سرکار یہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ پلیٹ سامنے سے سجی ہوئی آئی جس میں کچھ اناج، کچھ پھل، کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے سامنے دیکھا اتنا کچھ رکھا ہوا تھا، میں خاموش ہو کے محمد کچھ نہ بولا، میں بیٹھا رہا۔ پردے میں سے آواز آئی، میرے حبیب بسم اللہ پڑھ کے تناول کریں، آپ کے لیے تو یہ سارا اہتمام ہے، یہ سلسبیلیں، یہ جنت کا اتنا میوہ، یہ دودھ کی نہریں، یہ شہد کی نہریں، یہ سارا کچھ تمہارے استقبال کے لیے تو ہے، بسم اللہ پڑھ کے شروع کیوں نہیں کرتے؟ کہا میں نے اللہ سے کہا میں تیرا عادل نبی ہوں، میں نے اپنی امت کو ایک درس زمین پہ دیا ہے کہ وہ بندہ بخیل ہوتا ہے، وہ کنجوس ہوتا ہے جو بندہ اکیلا بیٹھ کے کھانا کھائے۔ اب جب میں اپنی امت کو یہ درس دوں پھر میں محمد بیٹھ کے کھاؤں گا۔ نتیجہ میں نے کیا نظارہ دیکھا کہ پلیٹ سے ایک بار ہاتھ آیا، اس نے پلیٹ سے ایک سیب اٹھا کے پھر پردے میں چلا گیا۔ باتیں ہوتی رہیں، کچھ آسمانوں کی باتیں ہوئی، کچھ زمین کی باتیں ہوئی، ساتوں آسمان جب میں نے سحر کر لی، وہ سحر کرنے کے بعد اس وقت جب میں جبریل کے ساتھ براق سواری میں واپس آ گیا، ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ دکا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت حکیم صاحب سے یہ دعا کیجئے گا، اس وقت سامنے محمد کے دروازے پہ آدھی رات کے وقت ایک دستک ہوتی ہے۔ کیا دستک ہے؟ سرکار اٹھے، کہتے اللہ جانے اس وقت کون ہے، جانتے سب کچھ سے، مگر ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے سرکار دروازے کی طرف جانے لگے، اب پوچھنے کے لیے کہ کون ہے مجھ محمد کے دروازے پہ جو آدھی رات کو اس وقت آ گیا ہے۔ اب جیسے ہی سرکار نے دروازہ حکیم صاحب کھولا، کیا دیکھتے ہیں؟ ابو طالب کا بیٹا علی ہے، علی مسکرا رہا ہے، علی مسکرا کے جس کا جب سر اٹھانا علی والے سارے بیٹھے ہو تو دادا تم دیکھنا میری طرف۔ اس وقت علی بادشاہ نے سرکار کو دیکھا، اپنے بھائی کو دیکھ کے محمد کو علی نے گلے سے لگایا، سرکار کو بوسہ دے کے کہتے سرکار مبارک ہو، آپ میرا سے ہو کے آئے ہیں، بالکل پریشان ہو کے سیوار والوں چہرہ دیکھتے ہیں، پریشان ہو کے علی کو دیکھتے ہیں کہ سرکار پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کہتے علی میں گھر سے نکلا نہیں، میں یہاں سے اوپر معراج پہ گیا، میں آ کے کسی سے ملا نہیں ہوں، مجھے کسی کو بتانے کا موقع نہیں ملا، پھر تجھے کیسے پتا ہے؟ میں محمد اس وقت معراج میں تھا، اس وقت داخل علی یدے فی جیب، علی نے ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا، نکال کے کہتے ہیں سرکار یہ وہی سیب ہے۔ جشن بھی تقریباً وقت پورا ہونے والا ہے، آپ کا نعرہ بھی سلو ہو گیا۔ یہ نہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جیسے میرے قبلہ فرماتے تھے کہ وہ بندہ قیامت کے دن بہت پچھتائے گا جو خود کو زندگی میں شیعہ بھی کہتا رہا اور پھر بھی یاد ہی نہیں کہا۔ ہاں یہ تم نے نعرہ لگا دیا تو کیا مجھ پہ احسان کر دیا؟ مجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا، تم نے اپنے غدیری ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ میں اس ہاتھ پہ یقین رکھتا ہوں جو محمد نے علی کا پکڑایا تھا۔ تو یہ احسان کسی کے اوپر نہیں، اور ویسے بھی اس نعرے کی قریبی کا تو پتہ پھر قیامت کے دن پتہ چلے گا نا سیوار والوں۔ حکیم صاحب اب وہ بندہ جو مجلس حسین میں بھی آ جائے مقدر یہاں سو جائے، جبکہ یہ وہ مجلس ہے کہ جب عرش والوں کو
شفا کی ضرورت پڑتی ہے وہ حسین کی مجلس، حسین کی مجلس میں نہیں آتے کیا؟ یہ انہی کا تو در ہے کہ جن کے چوکھٹ کے اوپر سواری بن کے فرشتے آتے ہیں، ہاتھ بھی باندھتے ہیں، مانگتے بھی ہیں۔ جب ہیں فرشتے، ہے میکائیل نام فرشتہ ہے اس کا کام کیا ہے؟ وہ اللہ کے حکم سے 18,000 عالم میں جتنے عالمین ہیں، 18,000 ان سب میں جا کے اس اللہ کے حکم سے رزق بانٹتا ہے، لوگوں کو رزق دیتا ہے، وسیلے بناتا ہے نا کہ تمہارا یہ رزق کا یہ ذریعہ ہے، تمہارا یہ ہے، تمہارا یہ ہے۔ اب وہ بندہ علی کے دروازے پہ آئے اور آ کے ہاتھ بھی باندھے اور مسکین بن کے کہے میں یتیم بھی ہوں، میں یتیم بھی ہوں، میں اسیر بھی ہوں، مجھے علی کے دروازے سے خیرات ملے گی، ہاتھ باندھے۔ اب اس وقت یہ عالم ارواح کی بات ہے، پتہ نہیں ہر روح کی ہر اس کی مجھے نہیں پتا، مگر جو علی نے اوپر جا کے تم سے عہد لیا تھا عالم ارواح میں، جب اللہ نے روحوں کو بلایا اس وقت کہا میں تمہارا رب ہوں، یہ تمہارا رسول ہے جو میرا ولی ہے، اور ایک ولی اور بھی ہے جو انگوٹھی والا ہے، جو زکوٰۃ میں خیرات دیتا ہے، پڑھتا نماز ہے، دیتا خیرات میں انگوٹھی ہے، یہ وہ علی ہے۔ بتایا تو اس نے بھی تھا، اس وقت مجھ گنہگار نے بھی جا کے اس فرشتے سے پوچھا تھا، او میکائیل تو اتنا بڑا فرشتہ ہے، تو 18,000 عالمین کو رزق بھی بانٹتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، گھر بھی دیتا ہے، اتنا کچھ تو اللہ کے حکم سے دیتا ہے، پھر تو ہے فرشتہ، کیا تو روٹی مانگنے کے لیے یہ علی کا دروازہ تیرے لیے ضروری کیوں ہے؟ پتہ اس وقت کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تو علی والا ہے اس لیے میں تجھے جواب دے رہا ہوں، اگر تو علی والا نہ ہوتا تجھے کسی اور طرز میں بتاتا، تمہیں نہیں پتا، مگر آج سے 1400 سال بعد کچھ ایسے برساتی مینڈک کی طرح بھی کچھ ایسے شیعہ ہوں گے جو شیعت کا لبادہ اوڑھ کے اپنے آپ کو علی والا بھی کہیں گے، رزق بھی 14 کا کھائیں گے، ان کے دل میں علی کی ولایت کا چل روشن رہے گا، مگر پھر بھی وہ شک بھی کریں گے۔ میں ان لوگوں کو بتانے لگا ہوں اور جو زمانہ اس علی کے بارے میں یہ بولتا ہے کہ علی کے تو ماں باپ ہیں، علی کا تو شجرہ بھی ہے، پھر علی تو پیدا ہوا ہے معاذ اللہ، علی نازل کعبے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میکائیل کہتا ہے میں ان بندوں کا اللہ کے حکم سے میں ان کا منہ توڑ کے جواب دینے لگا ہوں کہ 1400 سال بعد بھی کوئی آج کا ایسا برساتی مولوی یہ بات نہ کر سکے کہ جی وہ علی جس کا ماں بھی جس کی باپ بھی، مگر وہ تو دنیا میں معاذ اللہ ہماری طرح جیسے ہمارے ماں باپ ہیں ویسے آتا ہے، مگر آج صحیحوال والوں اس منبر پہ کھڑے ہو کے نارائن عباس غضنفر ہاشمی اپنا حق بتا کے تمہاری دعا سے میں پہنچانے لگا ہوں۔ جس بندے کو بارے میں آئے اگلی بار سن لینا، نہ بھی بارے میں آئے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جس کو علی بارے میں ہے وہ بندہ سر اٹھانا، دیکھنا میری طرف، جس کے رزق کا ضامن علی ہے وہ بندہ سر اٹھائے۔ حکیم صاحب فرشتہ کہتا ہے میں ان بندوں کو جواب دینے لگا ہوں جو کہتے ہیں علی کا باپ بھی ہے، علی کی ماں بھی ہے، پھر علی تو پیدا معاذ اللہ ہوئے ہیں، مگر علی نازل کیسے ہوتے ہیں؟ اور وہ فرشتہ کہتا ہے میں یہ دنیا کو علی کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے یہ بتانے لگا ہوں کہ میں یتیم ہوں، مین ہوں، میں اسیر ہوں، علی مجھے روٹی دو۔ میں دنیا کو یہ سبق بتا کے ان کے منہ بند کرنے لگا ہوں کہ جس طرح علی ماں باپ کے ہوتے نازل ہوتا ہے، اسی طرح میں فرشتہ ہو کے بھی یتیم بھی ہوتا ہوں، اسیر بھی ہوتا ہوں۔ حق تو نہیں گئے علی حقیقت ماں کا نام ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین خمینی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا جملہ، وہ کہتے دنیا والوں یہ زمین ہے نا، تم زمین پہ کھڑے ہو،
تمہارا جتنا قد ہے تمہیں یہ دنیا اتنی، مگر یہ ممکن ہو نہیں سکتا کہ تم زمین پہ کھڑ کے اور اس علی کو دیکھو کہ جو اس پردے میں ہے، کہ جہاں جسے کوئی عام بشر وہ نگاہ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ایک چھوٹی سی مثال ہے تاکہ بچے سمجھ جائیں، ایک مثال ہے چھوٹی سی کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی معجزہ ہوتا ہے نا، ہم اپنا موبائل نکالتے ہیں، کیمرے سے بناتے ہیں، مگر اس میں ریکارڈ نہیں ہوتا۔ حکیم صاحب نہیں ہوتا ریکارڈ، کیوں نہیں ہوتا؟ سوچا ہے اس کی پیچھے علت کیا ہے؟ جبکہ یہ آنکھ اسے دیکھتی ہے۔ میں کوشش نہیں کر سکتا ہوں کہ لفظ جتنے آسان ہو سکتے ہیں، علی والے ہیں جشن کا وقت میں بتا سکتا ہوں کہ یہ آنکھ اسے دیکھتی ہے، جو کیمرے کی آنکھ ہے وہ نہیں دیکھتی۔ وجہ کیا ہے؟ صحیح بات والوں، وجہ یہ ہے کہ جو کیمرہ ہے وہ انسان نے بنایا ہے، جو یہ آنکھ ہے یہ اس نے بنائی ہے۔ یہی وجہ ہے نا، تو اس لیے ہم معجزہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پتہ تو اس وقت کہتے ہیں کہ زمین پہ کھڑے ہو کے اس علی کو نہیں تولا جا سکتا، اس علی کا نہیں، یہ دنیا کیا علی کو حکیم صاحب کو کیا کہنے اس کے مولا کے اسی جملے پہ بھی میں قربان ہو جاؤں تو میری قربانی کچھ بھی نہیں، آپ کی جوتیوں کی دھول بھی مجھ سے افضل ہے، میری توبہ، میں تو گنہگار سے چھوٹا سا آپ کا ذاکر بھی ہوں، وکیل بھی ہوں، مولا کی بلا کا چھوٹا سا جو آپ کی جوتیوں کی دھول کی خیرات ہے، اپنے قبلہ کی جوتیاں اٹھا کے جو میں یہاں تک جو مجھے مولا نے آل محمد نے مقام دیا ہے، میری کیا مجال کہ میں علی بادشاہ آپ کی قریبی کے بغیر ممبر پہ کھڑا بھی ہو کے آپ کے فضائل بھی پڑھتا رہوں، آپ کے محبوں کو، شیعوں کو آپ کے فضائل بھی سنا کے محسوس کرتا رہوں۔ میرا جان اور کیا کہنے صحیحوال والوں، اس علی کے جسے زمانہ توڑنے کی معاذ اللہ جرت کرتا ہے، زمانہ تو اس سورج کی ایک شعاع کا بھی وزن کائنات کے سارے میزان میں رکھ کے یہ نہیں بتا سکتا کہ سورج کی جو ایک شعاع، ایک کرن ہے، اس کا وزن کیا ہے۔ اس علی کو زمانہ کیا تولے گا جس کی انگلی کی جنبش یہ ہے، جس نے جا کے خیبر میں اس ڈھلتے سورج کو اپنی انگلی سے پلٹایا۔ اس علی کو کیا تولے گا؟ اور اب نہیں، اب کچھ بندے حیران ہو گئے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو جشن ہوتا ہے نا، یہ فرشی نہیں ہے، یہ تم سب کی جو ریکارڈنگ ہے نا، وہ تمہاری یا میری بنائی ہوئی آنکھ سے نہیں ہو رہی، وہ اس کی آنکھ سے ہو رہی ہے۔ اور یہ میرے آخری جملے ہیں، بس میں آپ کی دعا سے جانے لگا ہوں، اور یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا ان شکلہ، کیونکہ زندگی میں مولا فرماتے ہیں ہر زبان جب بندہ مرتا ہے نا، مر کے قبر میں جاتا ہے، مٹی میں چلا جاتا ہے، جتنا اوپر ہے اتنا نیچے جب وہ چلا جاتا ہے، مولا فرماتے ہیں بے شک وہ پنجابی بولے، سرائکی بولے، فارسی بولے، انگلش بولے، کوئی دنیا کی زبان بھی بول لے، مگر جب وہ مرے گا اس کی جو اصل زبان ہے وہ ہوگی۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ جب وہ قبر میں جائے گا پھر وہ عربی بولے گا، مگر مولا سے پوچھا مولا پھر یہ جو آپ کی ولا کے منکر ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ مولا آگے فرماتے ہیں ان کا فیصلہ بھی قبر کر لے گی، پہلے آخری وقت میں محشر کے میدان میں تو بعد میں کھلے گا راز، پہلے قبر ان سے پوچھ لے گی، چاہے وہ عربی بولنے والا ہوگا ہماری ولایت کا منکر، جب قبر میں دفنایا جب اسے عربی نہیں آئے گی، فرشتے سوال کریں گے، پوچھیں گے من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، وہ چپ کر کے کن ایسے بیٹھا ہوگا منہ لٹکا کے کہ فرشتے مجھے کیا رہے ہیں۔ اس وقت فرشتے اس کو مارنا شروع کریں گے، بھئی ہم تو اس سے کیا پوچھتے ہیں، تو بتا کیوں نہیں رہا؟ اس وقت وہ مار بھی کھائے گا، کہے گا مجھے سمجھ، اشارے کرے گا کہ سمجھ مجھے کچھ نہیں آ رہا۔ مولا فرمائیں گے مگر یہ معجزہ ہے جس کے دل میں ہماری ولا ہوگی، بے شک پوری زندگی اس نے پاؤں میں جوتی بھی نہ پہنی ہو، بولتا اردو سرائکی پنجابی ہو، مگر جب قبر میں اتارا جائے گا فرشتے پوچھیں گے بعد میں، زبان اس کی عربی پہلے ہو جائے گی۔ مولا سے پوچھا مولا اس میں راز کیا ہوگا؟ مولا اس
پہلے بھی کہا ہے، یا تو پھر آج کے بعد نعرہ لگانا نہیں ہے، اگر نعرہ لگانا ہے تو پھر خیبر شکن علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان کے برابر ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا اس نعرے کا تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ حکیم صاحب ایک بات کر دوں، ہے اجازت تحفہ، علی والے سارے چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، پھر میں بھی ایک میرا ہے کہ جب یہاں تک آ گئی ہے بات، اور اگر جس کا میں نے کہا ہے کھایا ہے تو پھر گل بھی اسی کے گاتے ہیں۔ رزق نجف سے آتا ہے، سانسیں کربلا سے آتی ہیں، کسی کے آگے ہاتھ کیا پھیلانے، تمہاری مرضی اپنی مرضی کے کسی کی مرضی سن لینا۔ ہاں رزق جب مانگا ہی اس علی سے ہے، صبح بھی آنکھ ہماری نہیں کھلتی، رزق ہمارا پہلے دروازے پہ آیا پڑا ہوتا ہے۔ بات تو یقین کی ہے نا، میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ جو جشن ہوتے ہیں نا، تم نے یہاں بیٹھ کے نہیں منائے، یہ قیامت کے دن اللہ وہاں پہ یہ جشن دوبارہ چلائے گا۔ یہ ریکارڈنگ ختم ہو سکتی ہے، یہ دھندلی پڑ سکتی ہے، اس میں وائرس آ سکتا ہے، مگر جو وہاں چلے گی وہ کبھی نہیں رکے گی۔ اس وقت جو بندے یوں کر کے جشن سننے کے عادی ہیں نا، اس وقت اللہ کہے گا فرشتوں سے ذرا ان کو اٹھانا مجمع میں سے، کہ جو میرے علی ولی کا ذکر بھی سن رہے تھے اور اس وقت نعرے بھی نہیں لگا رہے تھے۔ علی کا نعرہ تو دور کی بات ہے کہ جب علی کا نام لیا جا رہا تھا اس وقت ان کے بھی فیوز اڑ گئے تھے، اگر اڑ گئے تھے تو پھر ذرا انہیں اٹھا تو صحیح نا۔ میں اللہ آج قیامت کا دن ہے، ان ساری مخلوق کے سامنے پہلے ان کے فیوز اڑاتا ہوں، پتہ تو اس وقت چلے گا۔ تم جب یہ نعرہ لگاتے ہو، اس نعرے کا صحیح والوں معجزہ کیا ہے؟ اب میں ذاکر ہوں مولا کا، میں ممبر پہ کھڑا ہو کے مولا کی بلا، مولا کی ثنا، مولا کی حمد، جو ذکر ہے میں حکیم صاحب سید میں وہ کر رہا ہوں یہاں پہ۔ اب میرا نام یہاں پہ نالین ہے، اب مجمع میں سے حکیم صاحب ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا نام بھی نالین ہوگا، ضروری تو نہیں نا صرف میرا ہی دنیا میں پورے پاکستان میں نالین نام ہے، اس میرا ہم نام مجلس میں بیٹھا ہے، وہ پیچھے گیٹ پہ جہاں پہ ایک بھائی کھڑا ہے وہاں پہ کوئی بندہ آ کے کھڑا ہو کے اونچی آواز میں کہے نالین ہوگا کیا حکیم صاحب؟ یہاں سے میں نے سر اٹھا کے دیکھنا ہے، مجمع ایک بندے نے پیچھے دیکھنا ہے جس کا نام نالین ہے۔ اے علی والا، تمہیں تو نہیں پتا کہ اس نعرے کا معجزہ کیا ہے؟ تم جیسے ہی نعرہ حیدری کہہ کے یا علی کہتے ہو، ہوتا کیا ہے؟ عرش سے جلی دیکھتا ہے، نجف سے علی دیکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں دعا کروں گا کہ مولا یہ جو آپ نے خودداروں پہ کرم کیا ہے، بالخصوص میرے عزیز حکیم صاحب، کہ جن کی وجہ سے آج یہ مولا کی رونق لگی، مولا کی محفل ہوئی ہے، جو ذکر ہو گیا ہے، کہ چلو جن پتہ نہیں چہروں کی زیارت کب کرنی تھی ان سے آج بھی مل لیا، اور جن چہروں نے پتہ نہیں کب علی کے نام پہ کھلنا تھا، تو آج بھی تھوڑا سا ذکر ان کو سنا کے ان کی روح کو تازہ کر دیا ہے، اور جنہوں نے سن کے الٹا بیٹھنا تھا، کیونکہ منکر علی ہے نا، مولا فرماتے ہیں نا کہ جس کے دل میں حب ہے، جیسے حب رحمت اللہ ہے، بغض علی لعنت اللہ ہے، تو بس میں دعا ہی کروں گا، کیونکہ یہ جو جشن ہوتے ہیں نا، یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہ عرش پہ سنائی دیتے ہیں، اور اگر اس لیے سے دعا کی جائے، میرے قبلہ فرماتے ہیں، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے مولا اس ذکر کے صدقہ، بے شک
کہنا تو نہیں چاہیے اور ہمارا یقین کامل ہے بلکہ ان کی وجہ سے ہمارے درجات کل کو بلند ہوں گے. تو پر میں یہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ مولا ان کے مزید درجات جو ہے بلند کریں کہ ان جیسا. پر ان کی جو ایک کمی ہے وہ تو رہے گی اور ان کی ایک یاد پر انہی کا پڑھایا ہوا سبق ہے اور انہی کا دیا ہوا عقیدہ ہے جو یہ گنہگار ممبر پہ آ کے آپ کے سامنے بتا چکا ہے. اور انشاءاللہ مولا نے چاہا تو آگے بھی جو آپ ڈیوٹی لگی تو پھر انشاءاللہ ضرور. اور 24 رجب انشاءاللہ یہ ٹھیک 10 دن بعد اسی بارگاہ میں مجلس ہوگی جہاں پہ یہ مولانا حکیم چھوٹا سا ذاکر یہ بھی کتاب کرے گا اور ایک اور اعجاز جنگلی صاحب ہیں وہ بھی کتاب کریں گے. 2-3 ذاکر اور بھی ہیں. یہ حکیم صاحب کی مجلس ہے اور دعا کیجیے گا کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ان کی خوشی میں نا اپنی جھولی کو پھیلا کے بیٹھا کرو اور اس مان اور اس فخر سے بیٹھا کرو کہ ہمارے دل میں مولا ہے اور ہم جس سے مانگ رہے ہیں. دیکھو ہم ایک چھوٹی سی مثال ہے حکیم صاحب, ہم 2 ٹکے کے لوگ, ہماری کیا حقیقت کہ دنیا میں آتے ہیں تو بھی غسل دینا پڑتا ہے, دنیا سے جاتے ہیں تو بھی غسل دینا پڑتا ہے, ہماری تو کوئی حق ہے نا. تو ہم جیسے گنہگار لوگ جب ہم گھر بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے ایک سائل دروازہ پہ جا کے بار بار اللہ کے نام پہ, نبی کے نام پہ, علی کے نام پہ, آل محمد کے پینتن پاک کے نام پہ مانگتا ہے کہ سوالی سوال کرتا ہے کہ مجھے دے دو. ایک دفعہ سنتے ہیں, 2 دفعہ سنتے ہیں, آخر میں شرم آ جاتی ہے. چلو یار 10 روپے اپنے نوکر کسی ملازم کو جب خود جا کے دے دیے, چلو یار یہ 10 روپے مانگ رہا ہے. تو پھر جب ہماری لوگوں کی یہ اتنی سی عقل میں یہ سوچ مولا نے ایک عقیدہ ڈالا ہے کہ ہم ان کے نام پہ کھڑے ہوئے سب موڑتے, تو پھر ہم تو 14 کے سوالی ہیں. تو پھر ہم نے تو ویسے بھی انہی کے در چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلانے ہیں, مولا صحیح کرم کریں, آپ سے مانگنے آئے ہیں. تو جب ان سے مانگیں گے سوچو کہ تمہاری یہ سوچ ہے, تم 10 روپے ان کے نام پہ دے دیتے ہو, تو پھر جب ان سے مانگا کرو تو پھر یہ دامن ظرف بڑھا کے مولا سے یہ دعا کیا کرو, مولا آج اتنا بڑا جشن یہ جو منایا جا رہا ہے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا, جو ہمارے خیبر شکن مولا کا جشن ہے, مولا آپ جتنا آل محمد اور اللہ اس جشن پہ, جتنا علی کی اس ولایت پہ, کعبے کی زینت پہ جتنا اللہ خوش ہے, ہماری جھولیوں میں جو لٹا سکتا ہے وہ لٹا دے. اور ہمارا کیونکہ دامن چھوٹا ہے مولا, تو یہ کرم نوازی آپ نے کرنی ہے, اس کو وسیع آپ نے کرنا ہے, بس اس میں وسعت بھی آپ ڈالیں اور کریمی بھی کر دیں. میں بس رسماً دعا کرا رہا ہوں کہ مولا اس ذکر کا صدقہ بانیان کی اور جتنے بھی لوگ انہوں نے جو حصہ اس مجلس میں انتظام میں انتظامیہ نے جو بھی ملایا ہے, مالک کے ذکر کا صدقہ سب کی توفیق زندگی رزق میں اضافہ کریں. آپ سب کا چل کے آنا, جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے قصیدہ میں پڑھ رہا ہوں گنہگار, مولا سب کی حاضری اپنے ذکر کا صدقہ قبول و منظور کریں. اور مولا اس ذکر کے صدقے, کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ جو کہیں سے نہ ملتا ہو وہ مجلس حسین سے مرو, تو ہر دروازہ بند ہو سکتا ہے سوائے ہم 14 کے. تو جب ہم 14 سے مانگو گے تو پھر وہ بھی خوش ہو کے دے گا, اور ان کی آج خوشی بھی اللہ کے گھر کی ہے. پھر میں دعا ہی کر سکتا ہوں مولا رسمن کہ پیر معصوم صغیر کے چولہے کے صدقے میں میرے بھائی سید مجاہد بخاری اور عمار بخاری کو مولا ذکر کا صدقہ معاف کے ذرا بیٹے دیں. آپ سب کی جو دعائیں ہیں, یہ میرے دل میں جو دعائیں معاف کے ذرا جنہوں نے بھی لگائی ہیں, مولا ذکر کا صدقہ سب کو مجھ سے کریں. اور مولا بڑا ایک ایسا دور چل پڑا ہے, نفس نفسی کا عالم ہے, بڑا پرآشوب سا, بڑا ایک عجیب سا دور آ گیا. مولا ہر علی والے کی خصوصی جس کے دل میں ولایت علی ہیں, جو مولا واقعی آپ کے موالی ہیں, مولا بڑا پورا شوق سے زمانہ ہے, مولا ہر عزادار کی حفاظت کریں. جہاں بھی ذکر حسین, جہاں بھی یہ مولا کے جشن ہو رہے ہیں, جہاں بھی ہو رہے ہیں دنیا کے کسی کونے میں, یہاں پاکستان سے انڈیا جہاں بھی ہو رہے ہیں, مولا آپ کا ذکر ہو رہا ہے, اس ذکر کا صدقہ خیر و عافیت سے پائے تکمیل تک پہنچیں. اور مولا ہماری لاکھ دعاؤں کی آمین سب نے کہنا ہے, ہر دعا پہ بے شک خاموش بھی ہو جائے اس کی مرضی, مگر اس دعا پہ جتنے علی والے بیٹھے ہیں ضرور آمین بھی کہیے گا اور اونچی آمین کہے گا کہ مولا ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث ہیں. مولا ہمارے پردے والے وارث کا امام زمان علیہ السلام کا جلد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ بساعۃ ساعۃ اللیل والنہار ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و ذلیلا و عائلا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد ربنا